جو ایک ہستی کی 75 سالہ ظاہری زندگی میں اس طرح سمائی ہے کہ جس نے حضور قبلہ تاجدار چورا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھا، اس کی نگاہوں کے سامنے چورا شریف کی 200 سالہ تاریخ لکھے ہوئے باب کی طرح سامنے آتا۔ خواجگان چورا شریف کے فیضان کا چلتا پھرتا مظہر اور روحانی خواجگان چورا شریف کی روحانیت کا منہ بولتا پیکر اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں، لا تعداد اللہ کریم نے چورا شریف کی سرزمین پر وہ انمول موتی بکھیرے ہیں جن میں سے ہر ایک کی زیاد دوسرے سے برتر ہے، مگر اس بات میں کوئی شک نہیں کہ درگاہ عالیہ چورا شریف کو اگر ایک گلدستے کا نام دیا جائے تو اس گلدستے میں حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کی حیثیت گلاب کے پھول کی ہے۔ جس طرح کسی بھی بھوکے اور گلدستے کو سجانے کے لیے سب سے نازک ترین اور خوبصورت ترین حصہ ہوتا ہے گلاب کے پھول کا، گلشن چورا شریف میں وہی حیثیت حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکات کی ہے، اور اس کے پیچھے آپ کی انتھک محنت ہے۔ چند لفظوں میں اگر بات کریں نا تو وہ یہ ہے، سب کو سلام ہے، سب کی عظمتوں کو سلام ہے، اس وادی نور کے ذروں کو چومنے والے وہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچتے رہیں گے، مگر حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف نے چورا شریف کا جو تعارف دنیا کے سامنے پیش کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ چورا شریف والے پیر وہ پیر ہیں جنہوں نے اپنی 55 سالہ زندگی میں جو ان کی متحرک زندگی ہے 100 سے زائد مساجد کو بنایا بھی ہے اور تکمیل تک پہنچایا بھی ہے، بے شمار مدارس دینیہ قائم بھی کیے ہیں اور آباد بھی فرمائے ہیں، اور ملک کے طول و عرض میں چلنے والی اصلاحی، مذہبی اور اخلاقی جو بھی تحریک ہیں ان کے وہ روح رواں رہے ہیں، اور آستانہ عالیہ چورا شریف حضور قبلہ عالم تاجدار چورا شریف کی پیشانی پہ ساری دنیا نے ایک تاج سجا ہوا دیکھا ہے، اور وہ تاج کون سا ہے کہ 16 لاکھ بچیوں کے سروں پر چادر دے کر 16 لاکھ بچیوں کے سروں پر بغیر چندے کی اپیل کے 16 لاکھ بچیوں کے سروں پر چادریں دے کر اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سیدہ زاہدہ کے پاک گھرانے سے تعلق رکھنے والے کبھی بیٹیوں کا سر ننگا نہیں دیکھیں گے، کبھی ننگا سر نہیں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون. ارجعي إلى ربك فادخلي
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। जनाब कारी सैयद सदाकत अली शाह साहब के नाम पे कुरान करीम फुरकान हमीद फरमा रहे थे और नफ्स मुतमइन्ना की बात कर रहे थे, जिसे रज़ा का पैगाम मिलता है। और जिसको रज़ा का पैगाम मिलता है फिर छुपाने का हुक्म नहीं दिया जाता, बल्कि ऐलान करने का हुक्म दिया जाता है। नफ्स मुतमइन्ना के लिए ऐलान करने का हुक्म है। यही तो वजह है ना कि मंगल की रात को चूरे शरीफ से तशरीफ लाए और बुध को अपने कारपेंटर को तलब फरमाए और फिर उसे हुक्म दें कि जुमेरात को 10 बजे तक ताबूत तैयार करके ले आना। ये किस बात की दलील है? किस बात की दलील है? जुमेरात को 12 बजे के लगभग मुसाफिर होते हैं और 10 बजे का वक्त दिया रात का कारपेंटर को कि मेरा ताबूत लेके आना, और किसी को खबर भी नहीं। जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर, जिंदगी और मौत दोनों उनके गम में हो बसर। ऐसा जीना चाहिए और ऐसा मरना चाहिए। बारगाह रिसालत खां में नजराने की पेश फरमाएंगे वाजिबुल एहतराम जनाब अली गौहर साहब एडवोकेट मुजद्दिदी, बारगाह रिसालत खां में नजराने की पेश फरमा दूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। गम हो गए बधेरे बधेरे, गम हो गए बधेरे, सरकार नो मांगे। गम हो गए बधेरे बधेरे, गम हो गए बधेरे, सरकार नो कमागे। गम हो गए बधेरे
میرے شیخ کی جو تہے مزار چلا. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں گے جناب حافظ محمد رضوان مجدی صاحب. جناب حافظ محمد رضوان مجدی صاحب بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں. یارہ طریقت کہنے کو کوئی الفاظ نہیں. شہزادگان چورا شریف تجمع غفیر لیکن میرے حضور کی بلا عالم دی جس پر وہ ظاہری طور پر نہیں مجھے میری زندگی میں میری شبات سال آپ دی خدمت گزاری آپ دے عزن خدمت چوئے بن پیر سرکار سنگجانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خلیفہ مجاز دربار عالیہ چورا شریف اسال ثواب دی محفل چا حاضری ہوئی. رفیق سفر جگر گوشہ حضور قبلہ عالم نور المشائخ صاحبزادہ پیر لالا جی سرکار آپ ساتھ سن واپسی تھے. کدی زندگی دے اندر آپ نے نہیں سی فرمایا. اتھے کلام پڑھا گیا جنہیں میرے بھائی علی گور صاحب نے ادھر اشعار پڑھے اور آپ نے مجھے اسپیشل حکم فرمایا کہ انہوں یاد کر لے. میں صرف عرض پیش کراں گا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے شیخ کریم دے شہزادگان آپ دی آل پاک آپ دے جانشین بہاد حضور پیر حافظ جی سرکار پیر لالا جی سرکار اللہ پاک انہاں دا سایہ سارے سرہ پہ تا دم قیامت قائم و دائم فرمائے اور حضور قبلہ عالم دے اس گلستان ہو کدی تتی ہوا نہ لگے. درود پاک پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا. سن کون قصائے درد دل سن کون گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا جسے پاس تھا وہ وفا شار چلا گیا. وہی بزم ہے
کمی تو بس میرے شیخ کی جو کہے مزار چلا گیا ہے کمی تو بس میرے شیخ کی جو کہے چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمِ درون وہ گدا چلا گیا وہ سخن جناس وہ دور بھی وہ گدا نواز وہ ماجبی وہ ہنسی وہ بہرے میرا تاجدار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل میرا تاجدار چلا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت آج میرا یہاں کھڑے ہونے کا دل نہیں تھا یہاں جس کے یہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا وہ اکیلا وہاں تڑپ رہا ہے ہم تو ایک دوسرے کو دلاسا دے دیتے ہیں اس کے اذن سے ان کے اذن سے میں یہاں کھڑا ہوں اور بات کر رہا ہوں محفل کی خاموشی بتاتی ہے کہ جانے جانا محفل میں نہیں ہے ورنہ میرے شیخ ورنہ جمان کو دے دے تو محفل میں انگلی اٹھتی تھی ندا کڑک جاتی تھی آج پتہ چلتا ہے کہ انسان فوت کیسے ہوتا ہے رہ جاتا ہے روح نکل جاتا ہے جسم موجود رہ جاتے ہیں روح نکل جاتی ہے محفل کبھی وہی عالم ہے کہ جسم تو موجود ہے لگتا ہے روح ہی نہیں ہے یہ پہلے طریقہ ملک کے حالات کے تقاضوں کے مطابق پروگرام کو بالکل مختصر کرتے ہیں تشریف لائیے احباب تشریف رکھیں باقی احباب تشریف رکھیں یاران محبت میں سب سے پہلے اپنی تمام برادری کو اپنے تمام خاندان کو
خاندان حضرت بابا جی نور محمد چراہی کو یوں جھک کر سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ہم برادران کے زخموں پر آ کر اپنی محبت کا مرہم رکھا. شاید سب مجھے کہتے ہیں کہ صبر کرو، موجود یہاں ہیں تم بڑے اس گھر کے، جو یہاں موجود ہیں تم فی الوقت بڑے ہو، ان میں تم صبر کرو. تو میں سوچتا ہوں جتنا بڑا غم ہو صبر بھی اتنا بڑا چاہیے. جتنا بڑا میرا باپ تھا میں اتنا بڑا صبر کہاں سے لے آؤں؟ میں اتنے بڑا صبر کو کیسے جوڑ سکتا ہوں؟ پیارانی محبت، آپ کے ساتھ ذاتدان میں ایک میرے سے عمر میں بڑے ہیں، وہ میرے لیے باعث تعظیم ہے، میرے لیے باعث احترام ہے. اور جو دوسرے ہیں وہ میرے سے مقام میں بڑے ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں، وہ عمر میں چھوٹے ہیں مگر مقام میں میرے سے بڑے ہیں. میں دونوں کا نوکر ہوں، دونوں کا خادم ہوں، دونوں کا تابع دار ہوں. اس لیے ہوں کہ یہ میرے حلالی ہونے کی دلیل ہے، میرے باپ کا حکم ہے میرے لیے، یہ میرے باپ کا حکم ہے. اور جو یہ بات نہیں سننا چاہتا وہ نہ سنے، مجھے بالکل پرواہ نہیں. میں آپ کی زندگی میں کیا کرتا تھا؟ قرآن، حدیث اور میرے باپ کا حکم، مجھے یہ چیزیں بہت ہیں. قرآن، حدیث اور میرے باپ کا حکم. یعنی محبت، برادری کی میرے اس غم میں شرکت، میں شاید جو کرنا چاہتا تھا وہ نہیں کر سکا. میرا دل تھا میری پلکیں ہوں، میری برادری کے قدم ہو، میرا سینہ ہو اور میری برادری کے جوتوں سمیت قدم ہو، اور وہ قدم رکھے، میں ہائے نہ کروں، بسم اللہ پڑھوں. اس کے بعد علماء اکرام دل سے شکر گزار ہیں، مشائخ جو تشریف لائے، جنہوں نے فون میں رابطہ کیا، میرے بابا کے دوست جو تشریف لا سکے اور جو ملکی حالات کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے اور مجھے فون میں رابطہ فرمایا، اندرون ملک، بیرون ملک، تمام احباب جنہوں نے میرے ساتھ میرا دکھ بانٹا، مجھے صبر کی تلقین کی، مجھے استقامت کی دعا دی، میں تہہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اور آج کی تقریب میں جو میرے بابا کے دیوانے حاضر ہیں، جو میرے مالک کے چاہنے والے حاضر ہیں، کیونکہ آستان خبر کی تھی کہ یہ سازگان ہے، میں نوکر ہوں، یہ مالکان ہے، میں جارود کش ہوں، یہ مالک ہے، میں نوکری کرنے والا ہوں. اور احباب جو میرے بابا کی قربت والے ہیں، جاننے والے، وہ جانتے ہیں کہ میں نے نوکروں کی طرح ہی نوکری کی ہے اور میرے رب نے میری نوکری قبول بھی کی ہے. اور میں امید کرتا ہوں اس کوشش کے ساتھ کہ میرے برادران بھی مجھے اپنے نوکروں میں رکھ کر میری نوکری کو قبول کریں گے. اور صاحبان طریقت، آپ سب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، آپ ہمارے غم میں شریک ہوئے. اللہ پاک اپنی جناب سے آپ کو اس کا صلہ عطا فرمائے. ہم پسماندگان کو، برادری داروں کو، تمام کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے. اب میں اپنے برادر اصغر حافظ سید احمد مصطفیٰ حیدر شاہ صاحب جاگ نشین واحد کو دعوت ہوئے وہ تشریف لائے اور اپنے وابستگان کا شکریہ ادا کریں. آمین آمین آمین.
احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه برضوانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا محمد الله. میرے انتہائی واجب الاحترام صدر احترام دوستان محبت مشاقان رسول غلامان اصحاب رسول وبستگان نامان آل رسول معزز حاضرین و ناظرین احباب محبت، آج کی یہ تقریب میرے شیخ کریم یوسف المشائخ قبلہ عالم تاجدار شورا شریف الحاج پیر سید محمد قدیر علی شاہ رضی اللہ العالی آپ کے ختم کل شریف کی تقریب ہے، اور ہر سب حضرات ان کے بلند درجات کے لیے دعا کے لیے اور اپنی حاضری کے لیے حاضر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. احباب، کوئی لمبی گفتگو مقصود نہیں، فقط آپ جتنے بھی احباب دور دراز سے چل کے تشریف لائے، جتنے بھی احباب یہ خوبصورت مجلہ چہرے آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، یہاں سے لے کر وہ باہر دروازے کی نکر پہ کھڑے ہر آدمی تک، جتنے بھی مقتدر علماء تشریف لائے، میں نام لوں تو لمبی فہرست ہے، جتنے مشائخ تشریف لائے، جن بھی حضرات نے میری اس دکھ کی گھڑی میں میرے ساتھ پیار کیا، اگر میں کہوں کہ جیسے، اور بالخصوص میرے حضور کی فیملی کے جو لوگ تشریف لائے انہوں نے میرا حوصلہ افزائی کی، وہ اگر میں کہوں تو اس سے کم نہیں ہے کہ صحرا میں تپتی دھوپ میں ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے کم نہیں ہے. اور جو خوبصورت مجلہ چہرے اپنے قیمتی وقت سے تشریف لے کے آئے، وہ ایک ٹھنڈے بادل کے چھاؤں سے کم نہیں ہے کہ انہوں نے میرے اس دکھ، میرے اس تکلیف کی گھڑی میں مجھے حوصلے کی، صبر کی تحقیق کی اور میرے دکھ میں میرے ساتھ شریک ہوئے. میں اپنی طرف سے اور اپنے برادران صاحبزادہ سید احمد ثقلین حیدر شاہ صاحب، صاحبزادہ سید احمد سلطان حیدر شاہ صاحب، تمام ہم تینوں بھائیوں کی طرف سے ہر آنے والے معزز مہمان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہماری اس دکھ کی گھڑیوں میں تشریف فرما ہوئے. دوستان محبت، احباب جانتے ہیں کہ نماز عصر کا دعا کا وقت رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی انتظامیہ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے میرے حضور کی وفات اور جنازے اور ابھی تک قدم با قدم شانہ بہ شانہ میرے ساتھ رہے اور میرا حوصلہ بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احباب کو سلامتی عطا فرمائے. حالات کے تحت، جبکہ احباب جانتے ہیں جو ملکی حالات ہیں، گفتگو کو ختم کرتے ہوئے تمام احباب کا شکر گزار ہوں اور اپنے قریب
شفیق جن کے لیے میرے حضور والد گرامی کا حکم تھا کہ میں آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. میری مراد میرے قبلہ مامو جان جناب سید پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش کروں گا، کیونکہ اگر گفتگو کا سلسلہ جاری ہو جائے تو واللہ ایک سے ایک خوبصورت ستارہ، ایک سے ایک خوبصورت موتی تشریف فرما ہے. ہزاروں گھنٹوں کے حساب سے گفتگو کرنے والے حضرات تشریف فرما ہے، لیکن ملکی حالات کے تحت میں تمام احباب سے دست بستہ ہاتھ بند کر معذرت خواہ ہوں کہ وقت اور حالات کے تحت ہم مجبور ہیں کہ ہم جو رش بھی ہے، کافی لوگ باہر کھڑے ہیں، بار بار انتظامیہ کے احباب جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو کوشش کریں کہ جلد از جلد ملکی حالات کے تحت اس کو مکمل کیا جائے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. یار محبت جو احباب اپنے خوبصورت شیخ کے لیے یوں
یوسف المشائخ شیخ کے لیے جو ہدیہ جات لے کے آئے ہیں، یہ تحدیث نعمت کے لیے کرنا چاہوں گا۔ تقریباً 4000 قرآن کریم، 2,85,934 دفعہ درود شریف، 4,50,000 دفعہ کموبیش کلمہ شریف، 1,03,995 سورہ یاسین، سورہ کافرون، سورہ اخلاص لا تعداد، سورہ ملک، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، آیات الکرسی، سورہ ملک، سورہ رحمان، ختم قرآن شریف لامحدود، اور آیات کریمہ 2 لاکھ، اور پیر بہنوں کی طرف سے بھی بہت سا عطیہ ہے جو کہ لمبی تفصیل ہے، وقت کی شدید قلت ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اتنے خوبصورت شخص، خوبصیرت شخص، سبحان اللہ، اتنے نفیس شخص کے لیے اتنا خوبصورت، اتنا خوبصورت اور اتنا نفیس کلام پڑھا گیا ہے، اور جس نفاست سے یہ سب کچھ ہوا ہے اسی نفاست کو برقرار رکھنے کے لیے مجھے کچھ آپ لوگوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ میں تمام برادری کی طرف سے، تمام علماء کرام مختلف مسالک کے موجود ہیں، ان کی طرف سے، اپنے بابا کے دوست اور جو احباب تشریف فرما ہیں ان کی طرف سے، تمام پیران طریقت کی طرف سے، صاحبزادگان چشت ان کی طرف سے، صاحبزادگان پاک وطن کی طرف سے، تمام احباب کی طرف سے، اور آخر میں ہم تینوں بھائیوں کی طرف سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا کہ اس محفل کی اختتامی دعا میرے ام محترم، میرے سر کے تاج، خاندان احمد نبی کی رونق، ام محترم پیر سید شبیر علی شاہ صاحب، اگر آپ میرے ساتھ رکے شاید ربی الاول والی بات آپ کو یاد، اگر آپ میرے ساتھ متفق ہے میں بولوں گا آپ کو یاد آئے گا آپ نے کیا کہنا ہے، یا رسول اللہ، وہ بات نہیں بنی، شیخ کو آواز جائے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اسی رسول کا واسطہ دیتا ہوں اپنے محترم کو دعا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت کا دامن جو ہے وہ تنگ نہیں ہے، بلکہ وقت کا دامن جو ہے وہ بالکل تار ہے۔ بات یہ ہے کہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو دکھائے جاتے ہیں، مگر کچھ ایسے زخم ہوتے ہیں جو دکھائے نہیں جاتے، وہ کفن میں اور قبر میں صاف جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز، ہر نعمت جو ہے وہ میرا اللہ مجھے عطا کر رہا ہے، مگر ملمح سازی والی بات نہیں ہے۔ پیر محمد فضل شاہ صاحب کے دو بیٹیاں تھیں، بڑے ہر حال میں وہ تھے، چھوٹا ہر حال میں میں تھا۔ گمنامی کی میری زندگی ہے، چھپ چھپا کے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، دنیا کی ہر نعمت مجھے ملے گی۔
اس کی بارگاہ میں یقین محکم ہے کہ ہر نعمت ملے گی، مگر ملنے کے باوجود مجھے ایسا حسین و جمیل بھائی پیر بھائیوں آپ کو ایسا حسین و جمیل پیر نہیں ملے گا۔ بھائیوں کا یہ نہیں گنا جاتا کہ یہ میرا اتنا وقت ساتھ گزرا ہے، ایک ماں کی گود میں پلے ہیں، پروان چڑھے ہیں، 2 براتیں تھیں زندگی میں۔ ایک برات میں اپنے بھائی کی لے کے پیر فضل شاہ صاحب کے دروازے سے پیر چاچا جی عجیب علی شاہ کے دروازے پہ گیا، دوسری برات میرے کندھے بد نصیب پہ رکھ دی گئی کہ یہ بارات جو ہے اسے اٹھاؤ اور دامن زہرا میں اس کو جا کے بہشت زہرا میں جا کے اس کو لٹا دو۔ اب میں ایسے اپنی بد نصیبی سمجھوں، مدتوں روتی ہے چشمے حسرت اہل چمن، چرخے کون تب کہیں جا کے پیدا ہوتا ہے ایک نخل گل بدن، با یزید اندر خراساں یا علیہ صدق کر۔ اپنے ہاتھوں سے تیرا جو عاشق نار تھا تہ خاکوں سے سلا۔ میرے یہ موت کا لفظ جو ہے یہ غلامان مصطفیٰ پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، تھوڑا ہے غلامان مصطفیٰ پر اگر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو آل مصطفیٰ کے اوپر کیسے ہوتا؟ غلامان مصطفیٰ کے اوپر اگر لفظ موت کا اطلاق نہیں ہے تو پھر آل رسول کے اوپر، آل رسول آل محمد کے اوپر اس کے اطلاق کیسے ہے؟ وہ تو ایک جامع شوق، ایک جامع معرفت، ایک جامع کوثر پینے کے لیے، پلانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ یہ دعائیہ کلمات نہیں ہیں، میری کوئی زبان کی لوگ کی یہ لفظ نہیں ہے۔ اللہ کریم ایک جھوٹے پہ لعنت نہیں بھیجتا بلکہ کاذبین کا لفظ ہے۔ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کاذب کا لفظ نہیں ہے حضرت صاحب، کاذبین کا لفظ ہے۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے بابا جی کا، میرے باپ کا، میرے بھائی کا، میرے خاندان کا یہ ایک مہکتا ہوا ایک گلستان ہے۔ احمد ثقلین حیدر ہے، احمد مصطفین حیدر ہے، حافظ ہیں، یہ میرے بھائی کے سبتین حیدر، یہ بھتیجا بھی ہے، یاد بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مگر یاد رکھیں ہر باپ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کرتا ہے، مگر جو میرے بھائی نے پرورش کی ہے اس کی مثال ایک منٹ اور رہ گیا میرے پاس۔ ساری زندگی جب سے ہوش سنبھالی، شعور کو میں پہنچا، 75 ایئرس اب میری ایج ہے، زندگی میں مجھے صرف ایک دفعہ ناراض ہوئی، اور وہ ناراض کیسے ہوئے کہ 66 میں میں جامعہ نعیمیہ سے کچھ باغی ہو گیا تھا۔ تو کیا کریں گے، یہ بھی تعلیم تو نہیں ہے نا، تو پڑھیں کہ کہیں ملازمت کریں۔ تو مجھے پتہ ہے کہ بڑے غصے سے جامعہ نعیمیہ کے دروازے پہ ٹانگے سترے اور بڑی جھڑپ دی گئی۔ کہا میں نے تجھے دین کے لیے ادھر چھوڑا پڑھنے کے لیے اور تو اور خوابیں دیکھ رہا ہے، اگر آئندہ یہ خبر پہنچی تو یاد رکھنا۔ ساری زندگی مجھے بھی رب نے یہ توفیق دی آج تک، یہ میری برادری کے میرے بزرگ، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں دی تھی کہ میں ان کے سامنے نظر اٹھاتا۔ ساری زندگی رسول اللہ کے دین کی تبلیغ کی، آل رسول کی تواضع کی،
اہل بیت کی توالو کی، اصحابہ رسول کی توالو کی۔ آج وہ ایک عاشق گلستان رسول، گلستان رسول میں، گلستان بہشت زہرا میں وہ آرام، ہم نہیں دیکھ رہے، وہ تو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میری دعا ہے کہ اللہ ان میرے شہزادوں کو، میں تو بھولا ہوا انسان ہوں، بھٹکا ہوا انسان ہوں، گمنام انسان ہوں، مگر کبھی کبھی گمنامی کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ظاہری دعا جو ہے وہ قبول ہو یا نہ ہو، یہ عمل ظنی ہے، عمل ظنی ہے، مگر عمل قبول جو ہے وہ ایک رات کے پچھلے پہرے میں وقت ہوتا ہے، جسے آہ سحرگاہی کہتے ہیں۔ وہ آہ سحرگاہی بندے اور رب کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، تو یہاں دیکھنے والی نہیں ہوتی۔ میری یہ دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ قلم تیرا میں سخنے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو پہلے بولا کہ گمنام شخص ہوں، بھولا بھٹکا ہو شخص ہوں، جس کے پلے کچھ نہیں، میں ان خریداروں میں ہوں۔ مگر یہ ہے کہ اگر دعوتم رد کنی ور قبول، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ والی بغداد کا ایک منظور نظر خلیفہ اور آپ کا ایک کامل مرید، جسے شیخ سعدی کہتے ہیں، کامل مرید، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست و دامان آلے رسول، دعائیں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں، مگر جن ہاتھوں میں دامن آل رسول ہو وہ دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ خصوصی دعائیں جہاں بھی میں رہوں، دنیا پہ رہوں، قبر میں چلا جاؤں، میری قبر بھی مٹی بھی ان کے لیے دعا کرے گی، قبر کی مٹی بھی دعا کرے گی۔ یہ تو میرے بابا جی کا، میرے باپ کا ایک گلستان ہے، باغ ہے، چشم چراغ ہے، بڑی حسرتوں سے، بڑی محبتوں سے الحمدللہ مطمئن ہوں۔ ایک بھی عالم دین ہے، وہ استاد جی بیٹھے ہوئے ہیں، جو عالم اور میں پڑھا ہوگا الحمدللہ، دوسرے بھی، یہ سارے دین و دنیا اللہ تعالیٰ ان میرے بچوں کو عطا فرمائے، اور آپ نے اس عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت، عاشق اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چونکہ مجھے انہوں نے حکم دیا ہے، میری خواہش تھی نہیں، میرے خاندان کا، باپ دادے کا دو ہی بھائی ہیں، تھے والا لفظ کو ابھی پہلے پھر اللہ نہیں کہا، تھے والی بات ایک ہے، اور اس میں سربراہی جو ہے وہ اونی جان کی لالہ جی سرکار کی ہے۔ اللہ جی سربراہی قائم رکھے، ان کو ہمت دے، توفیق دے کہ یہ جو گلستان آیا بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہمت دے کہ یہ ان کی خدمت کرے، دین کے خادم ہوں، دین داروں کے خادم ہوں، اور اپنے آباء و اجداد کے خادم ہوں، اپنی آباء و اجداد کی آل کے خادم ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرات مئات الف الف مرات مبارک وسلم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی۔ مولا قدوس تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار غفار ہے، بے پیش کلام پاک، قرآن پاک ایک ایک لفظ کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تمام کلمات طیبات لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں، درودوں کی ڈالیاں، درودوں کے گجرے، یہ دوستوں کی حاضری، کرم فرماؤں کی حاضری، صرف ایک تمنا کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے اس محبوب شہزادے کو اعلی علیین میں مقام عطا فرمائے۔ مولا تیری بارگاہ میں یہ حاضری ہے، تو قبول منظور حضور فرما۔ ہدیہ عقیدت، نذرانہ عقیدت، ہدیتاً تحفتاً، نبی مکرم، نور مجسم، آقا کریم، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حامی بے کساں، دستگیر بے کساں، جائے پناہ گناہ گاراں، شرم ساراں،
کمبل پوش آقا کی بارگاہ میں یہ ہدیتاً تحفتاً حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما، منظور فرما۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، ہم عاجزوں مسکینوں کے یہ ہدیے تحفے قبول فرمائیں۔ اے میرے اللہ اور میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریمہ سے تمام انبیاء اور رسول، اصحابہ پاک، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین، اصحابیات، ازواج مطہرات، امہات المومنین، ابنات رسول، خاتون جنت، جملہ اہل بیت اطہار، عشرہ مبشرہ، تابعین و تبع تابعین، شہیدان بدر، شہیدان احد، شہیدان کربلا، وارثان مصلح رسول، وارثان چادر تطہیر، بارگاہ عالی قدر میں ہدیہ تحفتاً حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما۔ میرے اللہ تمام سلاسل کے مشائخ، علماء کرام، مجتہدین، محققین، محدثین، مفسرین، تمام سلاسل کے اولیاء کاملین کی بارگاہ میں دست بست حاضری ہے، میرے اللہ تو قبول فرما، دست بست حاضری ہے تو قبول فرما۔ اور بالخصوص نظر معین، آج یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا، مگر میرے مولا یہ تیرا دیا ہوا ہے کہ زخم ہے، الحمدللہ یہ بھی تحفہ ہے ہمارا۔ میرے اللہ یہ تمام دوستوں کے پاکیزہ جذبات، علماء و مشائخ تشریف فرما، پاکیزہ جذبات، میرے اس بھائی حسین و جمیل بھائی یوسف المشائخ صاحبزادہ پیر سید محمد کبیر علی شاہ صاحب، اعلانی نقش بندی مجددی، زیب و زینت آستانہ علیہ چوبہ شریف، بارگاہ میں حاضری ہے۔ ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کے یقیناً درجات بلند ہے، ہماری تو ایک حاضری ہے، بلندی درجات حاضری ہے، میرے اللہ تو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے اللہ یقیناً وہ جنتی ہیں، جنت کے باغ میں بیٹھے ہیں، میرے اللہ مزید آرزو ہے کہ ان کی آرام گاہ کو جنت کے باغوں سے یقیناً باغ بنا دے، تا حد نظر وسعت عطا فرما۔ میرے اللہ ان کی دعائیں روحانی جسمانی اولاد کے شامل حال رہیں، ان کی یہاں سحرگاہی کی دعائیں اپنی اولاد، اپنے احباب، اپنے عقیدت مندوں کے شامل حال رہیں۔ اے میرے اللہ یہ نور نظر سلامت رہیں، سلامت رہیں، دین کے خادم ہوں، دین کی خدمت کریں، مصطفیٰ کریم کے خادم ہوں، مصطفیٰ کریم کی آل کے خادم ہوں، مصطفیٰ کریم کے دوستوں کے خادم ہوں۔ میرے اللہ اس گلستان میں سدا بہار رہے، سدا بہار رہے، سدا بہار رہے۔ میرے اللہ ان کی طرف سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مجھ بد نصیب کو ملتی رہے، مجھ گمنام کو ملتی رہے، اور میرے ہاتھ جب بھی اٹھیں تو میرے اللہ تیری گاہ بارگاہ میں ان کے لیے دعا کے لیے، میرے اللہ ان کی زندگی کی راہیں مزید آسان فرما، مزید ترقیاں عطا فرما، صاحب و علم و عمل اور صاحب علم و آنے والی ہر منزل آسان فرما، بد نظروں سے بچانا، بد لوگوں کے بد خیالوں سے بچانا، بد لوگوں کے بد نظروں سے، بد خیالوں سے، بد سوچوں سے محفوظ کرنا، استقامت عطا فرمانا، صراط مستقیم پہ ہیں اور صراط مستقیم پہ رکھنا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بینک الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات بعد الممات انک مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات یا حل المشکلات اغثنی اغثنی یا الہی انکا کل شیء قدیر بحرمت ابنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالا۔ میرے اللہ یہ تیرے محبوب کے محبوب امتی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دامن مصطفیٰ کا وسیلہ لے کے، آل رسول کا وسیلہ لے کے تیری بارگاہ میں عرض کرنا ہے کہ یہ بوزی مرض ہے، ہماری آزمائش ہے، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، میرے اللہ سے نجات عطا فرما، میرے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔
اس سے نجات عطا فرما، اولاد آدم کو نجات عطا فرما، عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، حرمین شریفین کی وہ رونقیں، مساجد کی وہ رونقیں میرے اللہ ہمیں واپس لوٹا دے، دامن مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں واپس لوٹا، لِخِمْسَةٌ اتفی بہا اخرى الوبائے الحاطمت المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ احباب بیٹھے رہے، احباب ابھی تشریف رکھیں، احباب تشریف رکھیں بھی، احباب تشریف رکھیں۔ ابھی آپ کے شیخ کی ایک بات رکھی ہوئی آپ کو سنانے کے لیے، بیٹھو آپ کو بات سناتا ہوں، تشریف رکھیں بھی۔ آپ کے شیخ کی ایک بڑی مزے کی بڑی اچھی بات آپ کے لیے رکھی ہے، بڑی میٹھی سی بات رکھی ہے، آپ تشریف رکھیں۔ یاران محبت کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں بدر صاحب، وہ کل میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے مجھے اپنا موبائل کھول کے دکھایا، موبائل کیلنڈر پہ مجھے کھول کے دکھایا اور کہنے لگے کہ یہ 12 جون سن 2019 کی بات ہے۔ توجہ میری طرف رکھو، بڑا مزہ ہے، جس کی توجہ میری طرف ہے ایک بار ذرا ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ۔ یہ شیخ کی بات سننے والی آواز نہیں ہے، یا رسول اللہ۔ ابھی بھی مزے کی آواز نہیں پہنچی، یا رسول اللہ۔ وہ مجھے دکھانے لگے کہ سائیں یہ دیکھیں 12 جون سن 2019، 12 جون سن 2000 آواز کی ہے، سن 12۔ میرے ساتھ چلو تو بھائی، میں ساتھ لے کے چلو گے تو چلوں گا نا۔ 12 جون 2019 اس نے مجھے موبائل کا کیلنڈر دکھایا کہ یہ نوٹ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ حضرت صاحب نے مجھے کال کی کہ بدر جلدی سے آؤ۔ میں نے جواب دیا، بدر صاحب کہتے ہیں، میں نے کہا حضور میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے بچے لے کے گئے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا جلدی آؤ، میں ڈرائیور بھیجتا ہوں، جلدی آؤ۔ حضرت صاحب نے ان کو بلا لیا اور اس سے وہ بتاتا کہ سب یہ جہاں یہ درمیان والا گیٹ ہے یہاں پہ کھڑے تھے، یہاں سے سب نے بازو پکڑا جہاں پہ آپ کی مزار انور ہے، قبر انور ہے، ہاتھ میں اسٹک پکڑی تھی، وہاں نشان لگاتے ہیں ایسے کہ بدر ایتھے میں اپنی قبر بنوان لگا، سائیاں صرف 1 سال کی چھٹی منظور کیتی ہے۔ سائیاں صرف، اگر فائدہ آپ نے بتاؤ، اگر آپ میں کسی ایک شخص کو پتا ہو کہ میں نے اگلے سال اس دن مر جانا، آپ کی سارا سال کیسا گزرے گا؟ اور بتاؤ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کسے کہتے ہو؟ بتاؤ مجھے، اور کس چیز اور کیا تفسیر ہے اس کی؟ یاران محبت، میں آپ کا اسی طرح نوکر ہوں، میں آپ کو اسی طرح لالا ہوں، جس طرح صحیح فرماتے تھے اٹھ لالا گال سنا بچے، میں اسی طرح نوکر ہوں آپ کا۔ میری علماء اکرام کی خدمت میں عرض ہے، اور آپ اسی شائستگی کا مظاہرہ کریں جیسے آپ اپنے شیخ کی انگلی پہ یوں گھوم جائیں، ہمیں اسی طرح چلنا ہے۔ میرا دیکھیں بات سنیں، شیخ مرتا نہیں ہے، شیخ انتقال کرتا ہے اور انتقال منتقل ہے، صرف اتنا سا فرق ہے، وہ سامنے شیخ کا کمرہ تھا، اس کمرے سے اس کمرے میں چلے گئے، اتنی سی بات ہے نا، اتنی سی بات ہے کہ اپنے اس کمرے میں آرام فرما ہوتے تھے، وہاں سے اٹھے اور وہاں جا کے لڑکے۔ ہاں ایک شیخ نے بڑی کریمی کی کہ اس کمرے میں جانے کے لیے مجھ جیسے دربان سے پوچھنا پڑتا تھا سائیں جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ سائیں نے اپنے محبین کے لیے دروازہ 24 گھنٹے کے لیے واقع کیا، میں صبح سے لے کے اگلی صبح تک جب مرضی جس وقت میرے پاس آؤں میں سنوں گا۔ یاران محبت، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ ہمارے دکھ، ہمارے درد، ہماری تکلیف، ہمارے زخم پہ مرہم رکھنے کے لیے آئے، میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اور میری سائیں نے مجھے آخری چند گھنٹوں میں جو وصیتیں کی ان میں سے ایک یہ تھی
کہ یار لالا میرا دسترخوان وسیع رکھی، میرا دیوانہ بھوکا کوئی نہ جائے، میرا دیوانہ بھوکا کوئی نہ جائے۔ تو بھائی بات یہ ہے، میری وصیت میں اکیلا کیا کروں گا؟ کہاں پہ رک کے نہیں کھاؤ گے تو میرے ہاتھ جوڑ کے تمام احباب سے التجا ہے کہ علماء کو رستہ دیں اور آرام سے بیٹھے، ہر بندے کا لنگر اس کے سامنے پہنچے گا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ لنگر سامنے نہ پہنچاؤ؟ اس لیے بالکل بھگدڑ نہیں کرنی، آرام سکون اطمینان سے پہنچے، بیٹھے۔ یہ میرے کبیر کا لنگر ہے جو بڑا ہی کبیر ہے، جو میرے سائیں کہتے تھے، میرے سائیں فرماتے تھے میں بڑے بڑے وڈیاں دے لنگر مکدے ویکھے نے، میں نبی دی محفل دا لنگر مکدیاں نہیں ویکھیا۔ تو لنگر مک سکتا ہے؟ لنگر مک سکتا ہے؟ تو پھر اسی کیوں اس دل دے پنچھی نو تسلی نہیں لیتے؟ بہ جا کھا کے ہیں بھائی، ڈاکٹر صاحب ذرا تھلے بیٹھو، میں باقیوں نو تو ویکھ لین دے، تھلے بیٹھو یار، میں باقیوں سونے انہاں جو کئی چہرے ایسے بھی نہیں جتنے شیخ کبیر دا انج کر کے ہاتھ لگا، شیخ کبیر دا ہاتھ لگا، مڑ داڑھی منان دی جرت کوئی نہیں ہوئی، شیخ کبیر دے انگل لب نہ لگی، مڑ سگریٹ لب نہ لان دی جرت نہیں ہوئی۔ کئی ایسیاں جبینہ میں ویکھ رہا جڑیاں اس مسیطے جا کے جھکدیاں نے جتھے اذن ربی نے شیخ کبیر نو تاں پسند ہے، اپنی سوٹی نہ نہیں لکیری نے اتھے مسیط بنا چھوڑا۔ کیا وہ جگہ شیخ کبیر لی دعا نہیں کرتی